مسیح کی بابرکت اور جائے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے 1000 سالہ بادشاہی کے بعد جو بڑی ایک جنگ ہونے کو ہے، جس میں جوج اور ماجوج کو شامل کیا جائے گا۔ یہ جوج اور ماجوج کی قوم جو ہے وہ کیا ہے اور کون ہے، اور کون سے ایسے ملک جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے کو ہیں۔ کلام مقدس کی طرف ہم بڑھیں گے، اور میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام بہت سے لوگوں تک پہنچ سکے۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے، اور یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے: اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، اور ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت دے، سب کہیں آمین۔ جب ہم نے 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں بات کی تھی تو 1000 سال کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ابلیس کو زنجیروں سے باندھ کر اس اتھاگڑے میں ڈال دیا تھا، لیکن جو ہی 1000 سال پورے ہوں گے، اس حیوان کو، اس ابلیس کو اس اتھاگڑے سے نکالا جائے گا، اور وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ جنگ کے لیے تیاری کرے گا، اور یہ جنگ جو ہے یہ آخری جنگ ہونے کو ہے، اور اس میں وہ جوج اور ماجوج کو شامل کرے گا۔ پہلے ان کو گمراہ کرے گا اور ان کو اپنی طرف راغب کرے گا، اور پھر ان کو اپنے ساتھ ملا کر، اور اس کی جو فوج ہے، کلام مقدس کہتی ہے کہ وہ سمندر کی ریت کی مانند ہوگی۔ یہ جوج اور ماجوج کون ہے؟ اس کا ذکر ہمیں حزقیل نبی کے صحیفے میں ملتا ہے۔ حزقیل کا صحیفہ، اس کا 38واں باب اور اس کی پہلی چند آیات۔ آئیں ذرا اس کو دیکھیں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، اور روش اور میسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر، اور کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، روش اور میسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں۔ یہاں پر ہمیں 3-4 اقوام کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے جوج کا ذکر ملتا ہے، اور پھر ماجوج کا، اور پھر روش کا، اور پھر میسک کا، اور پھر توبل کا۔ یہ کیا ہے؟ اور اگر بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو یہ کہتا ہے جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، یعنی کہ جوج کوئی قوم ہے اور ماجوج جو ہے وہ ایک سرزمین ہے، یعنی کہ یہ ایک جگہ ہے، ایک ملک ہو سکتا ہے، ایک شہر ہو سکتا ہے، ایک قصبہ ہو سکتا ہے۔ جوج جو ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے ماؤنٹین، پہاڑ۔ فرما روا کا مطلب ہے چیف پرنس، یعنی کہ یہ ان کا شہزادہ ہوگا۔ اور اگر ہم پیدائش 10واں باب اور اس کی 2 آیت سے ہم تلاوت کریں، اور وہاں ہمیں یافت کی اولاد اور نوح کے پوتوں کا ذکر ملتا ہے، اور ان میں ماجوج اور توبل اور میسک کا ذکر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ قومیں وہیں سے نکلی ہوں، پاسبل ہے۔ اور اگر ہم ان کی جگہوں کے بارے میں بات کر لیں کہ یہ کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں موجودہ دور میں، سب سے پہلے کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ جو روش ہے وہ رشیا ہے، اور توبل جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ہے، یا ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وسط ایشیا ہے، اور جو میسک ہے وہ ٹرکی ہے،
اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہ اسرائیل پر آ کر حملہ کرے، جبکہ کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ روس ہو سکتا ہے، یعنی کہ رشیا ہے، اور ایران ہے، اور پھر ترکی ہے۔ شاید یہ وہاں سے آ کر اسرائیل پر حملہ کریں اور یروشلم کو تباہ کریں۔ لیکن یاد رکھیں کلام کیا کہتا ہے، یہ جہاں سے بھی آ کر حملہ کریں، یہ جوج ماجوج کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایران سے ہو سکتے ہیں، یہ بلیک سی سے ہو سکتے ہیں، یہ کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ جہاں سے بھی آئیں۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو آسمان سے آگ نازل ہوگی جو ان کو کھا جائے گی، بھسم کر دے گی، اور اس کے ساتھ اس حیوان کو، ابلیس کو اور اس جھوٹے نبی کو اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں رات اور دن ابدالآباد تک ہمیشہ ہمیشہ یہ عذاب میں رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔